بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 گھنٹے مسلسل بیٹھنے کے بعد بندہ نہ بول سکتا ہے اور نہ ہل جل سکتا ہے۔ اسٹیج پر بیٹھے تمام قابل احترام قائدین اور ہال میں بیٹھے تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ خواجہ فروخ سعید صاحب کی برسی کے حوالے سے آج کی تقریب جو رکھی گئی اس میں فلسطین کے صحافیوں کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی وہ اس لیے اس مناسبت سے ضروری تھی کہ خواجہ فروخ سعید صاحب ساری زندگی انہوں نے جد و جہد کی، صحافیوں کے حقوق کے لیے لڑے، اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمت اور جد و جہد کا ایک استعارہ تھا خواجہ صاحب۔ مجھے تو ان کے ساتھ خاصے عرصے تک، کئی سال تک کام کرنے کا موقع ملا، ان سے بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملا، شفقت ملی، اور وہ بڑے بھائیوں کی طرح، بزرگوں کی طرح، دوستوں کی طرح تمام رشتوں کو نبھانے والے وہ شخص ہے جن کی ہر لمحہ ہم اپنی زندگی میں کمی محسوس کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اہل صحافت کی، چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے وہ غزہ کے اندر ہوں۔ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ ہمیں بتایا گیا کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، ہم فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج پچھلے سارے چیپٹر ان کو مٹا دیا گیا، نئے چیپٹر لکھ دیے گئے ہیں، نیا سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ دوستی بھی کریں گے، ہم بھارت کے ساتھ کاروبار بھی کریں گے، ہم بھارت کے ساتھ رشتے بھی نبھائیں گے۔ کہاں گیا کشمیر؟ کہاں گئے کشمیری؟ اسی طرح پوری قوم آج کرب میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے اوپر ہونے والے ظلم کو لے کے، لیکن ہماری حکومت، ہمارے ادارے جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس قوم کو آگے لے کے چلتے، آج وہ کہاں گئے؟ وہ سبق کہاں گئے؟ کشمیری جس طرح کشمیری ہے، اسی طرح فلسطینی ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیا ہونے جا رہا تھا 9-10 اکتوبر کو سعودی عرب کے اندر؟ وہاں پہ جو اسرائیلی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، وہاں پہ جو اسرائیلی یہودی وہاں پہ اپنی مذہبی تقریبات منا رہے تھے، جس کی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی۔ 9 اور 10 اکتوبر کو چیک کریں وہاں پہ کیا ہونے جا رہا تھا، کون کون سی ملاقاتیں وہاں پہ ہونے جا رہی تھی۔ یہ تو حماس کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے قربانیاں پیش کی، انہوں نے خوف نہیں کھایا اسرائیل سے یا امریکہ سے، اور انہوں نے اس پہ اٹیک کر کے تمام منصوبے جو سعودی عرب میں ہونے جا رہے تھے، پایا تکمیل کو پہنچنے جا رہے تھے، وہ سارے ملیا میٹ کر دیے۔ پوری دنیا کے اندر جو اسرائیل کے باقی رہنے والے جو ممالک تھے، جن میں ہم بھی شامل تھے، جو تسلیم کرنے کی ایک مہم جاری تھی، انہوں نے ساری مہم ختم کر کے رکھ دی حماس میں۔ انہوں نے 11-12 ہزار اپنے بزرگوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو وہاں پہ شہید کروایا، اور تاریخ کی سب سے بڑی، اگر محدود وقت کے اندر سب سے بڑی کوئی قربانی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ والی ہے جو گزشتہ 15-20 دن کے دوران فلسطینیوں نے پیش کی ہے۔ اور ان فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے جرنلسٹ ساتھی، میری اطلاع کے مطابق ٹوٹل 69 ہے، 69۔ جس طرح خبر صاحب بتا رہے تھے کہ بہت سارے ہیں جن کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ 13 تو ایسے ہیں جو اسرائیلی افواج نے جن کو گرفتار کر رکھا ہے، وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ اس کے علاوہ 9 جرنلسٹ ہاسپٹلز میں پڑے تھے، ہاسپٹلز کے اوپر تو انہوں نے اٹیک کر دیے، کوئی پتہ نہیں وہ کس حال میں ہیں۔ وہاں پہ جرنلسٹ جس طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور جن حالات کے اندر وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے صحافیوں کے لیے ایک مثال کے طور پر ہمیں اس کو لینا چاہیے۔ ابھی سلمان غنی صاحب نے ہمارے ایک جرنلسٹ ساتھی کا واقعہ آپ کو بتایا کہ ان کی پوری فیملی شہید ہو گئی تھی، لیکن وہ اگلے دن پھر وہاں اپنی فیملی کا جنازہ پڑھانے کے بعد وہاں پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔
सलाम पेश करते हैं हम अपने उन साथियों को जो इन हालात के अंदर भी हिम्मत और जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आते हैं हम पाकिस्तान के सहाफ़ियों की तरफ। पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा सहाफ़ियों के साथ? कौन सी सहाफ़त कर रहे हैं आप और मैं? माजरत के साथ पाकिस्तान में कोई सहाफ़त नहीं हो रही। हम नौकरियां कर रहे हैं, सिर्फ नौकरियां। वो कौन सी सहाफ़त है कि अपनी मर्जी से ना आप बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं? अगर आप बोलेंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको ऑफर कर दिया जाएगा चैनल से। आप लिखेंगे आपका कॉलम या आपकी तहरीर पहली बात है छापी नहीं जाएगी। अगर आप इसरार करेंगे आपको वहां से फारग कर दिया जाएगा। अभी कल की बात है, हमारे साथी अरशद शरीफ को कितनी बेदर्दी से शहीद किया गया, पाकिस्तान से कीनिया जाने पे मजबूर किया गया और वहां पे उसको बकायदा टारगेट करके घेर के उसको वहां पे शहीद किया गया। कल की बात है, इमरान रियाज को उठाया गया, उसके ऊपर जितना जुल्म सितम हुआ है, अब तो उसकी शक्ल देख के उसकी गुफ्तगू सुन के आपको पता चल जाता है कितना जुल्म सितम हुआ है। और मेरी इसी कम्युनिटी के लोग जिन पर मुझे अफसोस है, वो बजाय अपने साथियों का साथ देने के यहाँ बैठ के तनकीद किया करते थे। अब उन लोगों को मैं देखता हूँ वो जाके इमरान रियाज के साथ फोटो सेशन करवा रहे होते हैं, उसके साथ तस्वीरें बनवा रहे होते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे बिकती हैं, उनके डॉलर मिलते हैं। ये हमारे रवैये हैं। हमारे दर्जनों साफियों के ऊपर सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज किए गए कि वो सच बोलते थे। और ऐसे ऐसे संगीन मुकदमात और उस इलाके में मुकदमात जिन शहरों के और जिन देहातों के और थानों के आप लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे। 9 मई का वाकया होता है, हमारे को 250 के करीब सहाफती वर्कर जिनमें जर्नलिस्ट नॉन जर्नलिस्ट शामिल है, वहां पे अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। अब वहां पे हम फलस्तीन के अंदर इसराइल के साथ लड़ाई की बात कर रहे हैं, दुश्मन मुल्क है, वो सहाफियों को टारगेट कर रहा है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। 9 मई में जो सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे जर्नलिस्ट वहां पे, जिनकी तस्वीरें और जिनकी बनाई हुई फुटेज की बिना पर अदारों ने मुकदमात बनाए, लोगों की शिनाख्त की, उन तमाम 250 अफराद को जियो फेंसिंग की आड़ में उन मुकदमात में मुलवस कर दिया गया। उनके घरों पे छापे मारने शुरू कर दिए गए, उनको उनकी फैमिलीज को तंग करना शुरू कर दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी इस गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट आमिर मीर साहब का, जिन्होंने हमारे साथ खड़े होके अपना एक भरपूर किरदार अदा किया और हमने अपने उन साफी साथियों को इस मुसीबत से बाहर निकाला। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले, एक हफ्ता हुआ होगा, एक 850 लोगों की और एक फहरिस्त आ गई और उसके अंदर दोबारा हमारे साथियों को गिरफ्तारियां शुरू हो गई। एक सबसे पहले एक्सप्रेस टीवी के कैमरामैन को उठाया गया, उसके बाद न्यू टीवी के कैमरामैन को उठाया गया। अब इनको कौन बताए कि ये इसी मुल्क के बासी हैं और तुम्हारे अपने लोग हैं, ये कोई दुश्मन मुल्क के नहीं है, ये इसराइल से नहीं आए, ये पाकिस्तानी है और ये अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे, ये वहां पे हमले करने नहीं गए थे। ये है पाकिस्तान में सहाफियों के लिए मुश्किलात और काम करने के आगे रुकावटें। मैं भुट्टा साहब ने बड़ी अभी तनकीद की हमारी सहाफती लीडरशिप पर, दुरुस्त कह रहे हैं, बड़ी तकलीफ होती है जब ऐसे वाकयात होते हैं। लेकिन भुट्टा साहब, हमको आपको हम लोगों ने चुना है यूनियन के लिए। आपका काम है यूनियन के प्लेटफॉर्म पर इन हकूक के लिए लड़ना। आपका नहीं काम कि आप तनकीद करें। आपसे पूछना है हम लोगों ने कि आपको हमने ट्रेड यूनियनिस्ट बनाया और सहाफती तंजीम का लीडर बनाया है, आपने हमारे लोगों के लिए क्या किया है? जो बाकी जो यूनियन के तबकात है वो अपने लोगों से पूछें, हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि प्रेस क्लब का काम, ट्रेड यूनियनिस्ट का काम डिफरेंट है, प्रेस क्लब का डिफरेंट है। प्रेस क्लब का काम सिर्फ ये है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करे, क्लब के अंदर आप लोगों के चाय पानी का इंतजाम करे, क्लब के अंदर आपके लिए खेलने कूदने का इंतजाम करे, तकरीबात करे। जो सहाफियों के हकूक की बात है वो यूनियन का काम है। कहाँ से हो गई है सारी यूनियन? और अफसोस की बात यह है कि अगर 1 या 2 यूनियन होती तो समझ आती, 6-6 यूनियन है और कहाँ सोई हुई है। जब सहाफती वर्कर के ऊपर आफत आती है फिर क्लब को आगे बढ़ना पड़ता है, फिर क्लब मुजाहरे कर रहा होता है, क्लब लड़ाई लड़ रहा होता है। ये यूनियन के काम है।
بھئی آگے بڑھیں, اپنے کام کریں, کلب آپ کے پیچھے کھڑا ہو, آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو اس جدوجہد کے اندر. چاہے مالکان ظلم کر رہے ہیں, چاہے ہمارے میڈیا مینیجر جہاں پہ ظلم کر رہے ہیں, ان کی نشاندہی کریں اور کلب کو مجبور کریں, کوئی بھی عہدیدار ہوں کلب کے, کلب کو مجبور کریں کہ کلب آپ کے ساتھ کھڑا ہونے پہ مجبور ہو جائے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں یہ ابھی تہامی صاحب نے ایک بڑی تلخ حقیقت بیان کی تھی جنگ کی. یہ ہر ادارے کی کہانی ہے, ہر گھر کی کہانی ہے. یہ نوائے وقت کی میری ایک بہن بیٹھی ہے یہاں پہ, یہ نوائے وقت کے میرے ساتھی بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ نوائے وقت میں کوئی سینکڑوں کی تعداد میں وہاں کی سٹوریاں ہیں. اور خواجہ فروخ سعید صاحب, میں ذاتی طور پہ آگاہ ہوں, 2 بندے کبھی بھی نوائے وقت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, ایک خواجہ فروخ سعید صاحب, ایک سلمان غنی صاحب. ان کو ہم نوائے وقتیہ کہتے تھے کیونکہ یہ ایک نظریاتی لوگ تھے, اور یہ زندگی بھر ان لوگوں کا یہ تہیہ تھا, ہمیں نظر آتا تھا کہ یہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ یہیں پہ رہیں گے نوائے وقت کے ساتھ. لیکن نوائے وقت نے اپنا نظریہ بدل لیا, انہوں نے اپنا نظریہ نہیں بدلا. نوائے وقت نے جب اپنا نظریہ بدلا تو ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا, لہٰذا انہیں اپنے راستے تبدیل کرنے پڑے. تو اب کہاں جائیں یہ جرنلسٹ, یہ لکھنے والے لوگ کہاں جائیں, یہ بولنے والے لوگ کہاں جائیں؟ ان کے لیے تو پلیٹ فارم نہیں ہے. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہو, کیونکہ میں نے بھی ساری زندگی یہی کچھ ہوتا ہے, میں نے بھی یہی کوئی فیس کیا ہے. آج میں جس ادارے میں کام کر رہا ہوں وہاں سے لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے. وہاں سے 20-25 لوگ لاہور کے ہیں جن کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا. آپ جدوجہد کی بات کرتے ہیں, میں مثال آپ کو دیتا ہوں, خدا نہ خواستہ میں کوئی تعریف کرنے والا بندہ نہیں ہوں, نہ میں کرنے جا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ سارے لوگ کھڑے ہوں, صافی کالونی کے اندر بی بلاک کی لڑائی کتنے سالوں سے جاری تھی, کتنے لوگ آگے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ, پوری کمیونٹی کو پتا ہے کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ. آج الحمدللہ ہر بندہ اپنا گھر بنا رہا ہے وہاں پہ. آپ قدم بڑھائیں, جب آپ آگے بڑھیں گے سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے سپورٹ کریں گے سارے. تو لہٰذا ہم سب کو مل کے, ہمیں صرف غزہ کے صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کرنا, ہمیں پاکستان کے اندر صحافت کو ریوائیو کروانا ہے. ہمیں پاکستان کے اندر صحافیوں کو بولنے لکھنے کی اجازت دلوانی ہے. میں آپ کے سامنے ہوں, صرف ایک سوال کرنے پر ایک نوکری سے اس حکومت نے, سابقہ نے مجھے فارغ کیا تھا. یہ ہماری حکومتوں کی برداشت ہے, مجھے برداشت ہے ہماری حکومتوں کو, ہماری سیاسی لیڈرشپ کا, کہ کوئی جرنلسٹ ایک سوال نہیں کر سکتا. اور پوچھا گیا تھا کہ پاکستان میں آپ فریڈم آف ایکسپریشن کیسے انشور کریں گے. یہ صرف اتنی بات پہ تکلیف. افسوس کی بات ہے پچھلے 1.5 سال میں پاکستان میں میرا حال ہے ہسٹری کی سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے. اور وہ تمام لوگ جو بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنا کرتے تھے, جو بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ جی ہم ہیومن رائٹس کا کسی پہ آنچ بھی آ جائے, وہ سارے مجھے گونگے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. کوئی بولا نہیں ہے یہاں پہ. وہ تنظیمیں, وہ شخصیات, وہ چہرے, کون آپ کو بولتا ہوا نظر آیا؟ صحافیوں پہ آفتیں آئی ہیں, صحافی واضح طور پر تقسیم نظر آئے ہیں. کوئی کسی پارٹی کا نمائندہ نظر آیا, کوئی کسی سیاسی شخصیت کا نمائندہ نظر آیا, کوئی کسی ادارے کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آیا ہے. ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں تمام اپنے جو ذاتی مفادات اور جو سیاسی و غیر سیاسی لوگوں کے ان کے مفادات ہیں, ہمیں اس سے باہر آنا پڑے گا. پھر آ کے ہم پاکستان کے اندر اپنی جرنلزم کو ریوائیو کر پائیں گے. اور اس تمام صورتحال کے اندر واحد ایک پلیٹ فارم آپ لوگوں کے پاس رہ جاتا ہے, وہ سوشل میڈیا. اور غنیمت ہے کہ اس دور کے اندر ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا سوشل میڈیا کی صورت میں. ہم اس میں تنقید بہت کرتے ہیں, اس میں برائیاں ہیں, بہت ہوں گی برائیاں, لیکن اس کی سب سے بڑی اچھائی ہے کہ ہم اپنا غبار نکال سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہم لکھ سکتے ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ لاہور پریس کلب میں ایک سوشل میڈیا کا ایسا پلیٹ فارم بنانے جا رہا ہوں جو ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا, جو لاہور پریس کلب کے تمام ممبرز کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملے گا کہ وہ خالی ہاتھ آیا کریں گے. ایک کاغذ تک نہیں انہیں گھر سے لانا پڑے گا, یہاں پہ آ کے اپنا پورا کام کریں گے. کیمرے انہیں ملیں گے, ایڈیٹنگ ملے گی, اسٹوڈیو ملے گا, ہر چیز پورا انفراسٹرکچر ملے گا, اور یہاں سے وہ کر کے اپنا واپس لیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک آپ تمام دوستوں سے مشاورت کے لیے تجویز دینا چاہ رہا ہوں.
اگر آپ فائنل کریں گے اسٹیج پر بیٹھے ہمارے دین بھی آپ بھی، اس کے بعد اس کو فائنل ہم حتمی شکل دیں گے۔ خواجہ فروخ سعید صاحب ہماری صحافت کا ایک ایسا تاج تھے جو ہمیشہ اس کے سر پر رہے گا، جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ میری تجویز ہے کہ ہم پریس کلب کا کوئی ایک ایسا گوشہ خواجہ صاحب کے نام پر تفویض کریں تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ 2 ایسے گوشے مجھے بھٹا صاحب نے یا باقی دوستوں نے تجویز کیے، ایک تھا ہمارا کیفیٹیریا، ایک ہماری لائبریری۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب کیونکہ ایک لٹریری آدمی تھے، پڑھنے لکھنے والے آدمی تھے، تو میری تجویز ہے کہ لائبریری کو ان کے نام سے تفویض کر دیا جائے۔ ہم اس کو 2 حصوں میں کر لیں گے، ایک حصہ خواجہ صاحب کے نام پہ کر دیں گے، ایک ظہیر کشمیری صاحب کے نام پہ کر دیں گے جو آلریڈی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ لائبریری ایک کسی بھی لکھاری کے لیے لائبریری سے اچھی جگہ کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو آپ سب دوستوں کی اس اپریسیشن کے بعد میں یہ نام گورننگ باڈی کے اندر باقاعدہ اپروو کر کے انشاءاللہ ہم خواجہ صاحب کے نام سے اس کو تفویض کر رہے ہیں۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور تمام دوستوں کا آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بڑا انتظار کیا، طویل آپ لوگوں کی یہ تھی نشست، اور اس میں آپ نے صبر کے ساتھ سارا کچھ سنا۔ اور میں اپنی پی یو جے دستور خصوصاً رحمان بھٹا صاحب، ڈوگر صاحب، تہامی صاحب، ان تمام دوستوں کا، عباد بابر صاحب، یہ جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں سب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی تقریب کا یہ اہتمام کرنے کے لیے بھرپور ایفرٹ کی، اور بہت اچھی خواجہ صاحب کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اور میرا بھائی سرمد اور ساتھ بیٹھے ہیں، آپ دونوں بھائیوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ خصوصی طور پر آپ نے بڑا ٹائم بھی دیا، تشریف لائے۔ بے شک آپ کے والد صاحب کی تقریب تھی، لیکن ہمارے بھی بڑے بھائی، ہمارے استاد، ہمارے محسن تھے، تو جتنا درد جو تکلیف آپ محسوس کرتے ہیں اسی طرح ہم لوگ بھی محسوس کرتے ہیں۔